لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں اور کافروں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے اس کی حکمت بتائی کہ ظلم کرنے والے نافرمان باغی ظالم قسم کے لوگ جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل کیوں دیتا ہے, ان کو چھوٹ کیوں دے رکھا ہے. اس کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ خوب گناہ کمائے اور آخرت میں ان کو سخت سے سخت عذاب دے. دنیا میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد نہیں پکڑتا ہے, مہلت دیتا ہے تاکہ یہ خوب گناہ کما لیں اور آخرت میں خوب ہلاکت اور بربادی میں داخل ہو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. کافر یہ نہ سمجھے, ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں رہا ہے, عذاب نہیں دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے, یہ اچھا ہو رہا ہے. ہم برا بھی کر رہے ہیں, ظلم بھی ڈھا رہے ہیں, نافرمانی بھی کر رہے ہیں, ہم کو پکڑ نہیں رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں تاکہ یہ خوب نیکی خوب برائی کر لیں. لیزدادوا اثما, گناہ میں اضافہ کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کن خطرناک قسم کا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. تو اس آیت کریمہ میں کافروں کے ظلم اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈھیل دے رہا ہے, مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ اور برائی کر لیں, تاکہ یہ گناہ میں اضافہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. یہ پکڑتا نہیں, عذاب میں دو چار نہیں کرتا ہے, چھوڑتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر وہ چھوٹتا نہیں ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. وہ پکڑ اس دنیا کے اندر بھی آ سکتی ہے, وہ عذاب اس دنیا کے اندر بھی آ سکتا ہے. اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظالموں کے لیے مسلط اور مقرر ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں, اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کریں, نیک کام کریں, برائیوں سے بچیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں قائم رکھے, ایمان اور توحید کو قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.